بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یاسین، نمبر 36۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ یاسین مکی، نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، اس صورت میں بڑا ہی حیات آور پیغام ہے، لیکن ستم ظریفی کہیے یا ہماری بد نصیبی کہ ہم نے اس صورت کو مرگ آفرین قرار دے رکھا ہے۔ عام مشہور ہے کہ جب کسی کی جان نہ نکلتی ہو تو کہتے ہیں کہ اسے سورہ یاسین سنائیے۔ جہاں سے ہم نے حیات تازہ کا پیغام لینا تھا، وہ قرآن اب ہمارے اس کام آ رہا ہے کہ جب جان نہ نکلتی ہو تو سورہ یاسین سنائی جاتی ہے تاکہ جلدی سے جان نکل جائے۔ حالانکہ یہ صورت تو مردہ انسانوں کی بستی میں سورہ اسرافیل پھونکنے کے لیے آئی تھی۔ ویسے تو سارا قرآن ہی انسانیت کے لیے حیات تازہ کی نوید ہے، لیکن بعض صورتیں یا بعض آیتیں ہیں جن میں حیات آور پیغام کو مرتکز شکل میں دے دیا گیا ہے۔ ایسی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ یاسین یا پلس سین کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں الفاظ نہیں بلکہ کچھ حروف لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے تو ان کی شکل ایک لفظ کی سی بن جاتی ہے، لیکن وہ الفاظ دراصل حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے الگ کیے ہوئے حروف۔ آیت نمبر 1۔ یاسین، اے سین یا اے ہمارے رسول، یا اے وہ جو کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یاسین کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ یا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، کیونکہ آگے کہا گیا ہے کہ انکا لمن المرسلین، سورہ 36 آیت 3۔ تم بلا شبہ خدا کے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہو۔ معلوم ہو گیا کہ یا کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے سین تم بلا شبہ خدا کے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سین سے کیا مراد ہے۔ اب تو چھتیں سیمنٹ اور لوہے کی ڈالی جاتی ہیں، لیکن پہلے لکڑی کی کڑیوں اور شہتیروں سے چھتیں تیار کی جاتی تھیں۔ شہتیر نے ساری چھت کا وزن اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ جب کبھی شہتیر کمزور ہو جاتا یا اس کو ویسے ہی کمزور سمجھا جاتا تو اس کے نیچے سہارا دینے کے لیے ایک مضبوط سی لکڑی کی ٹیک لگا دیا کرتے تھے، جو شہتیر کو چھت کا وزن سہارنے میں مددگار ہوتی تھی۔ سامی زبان میں یہ جو ٹیک کے طور پر لکڑی لگائی جاتی تھی اس کو سین کہتے تھے۔ یا ایھا النبیو اور یا ایھا الرسول میں نبی اور رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، لیکن کئی جگہ پر آپ کی خصوصیات یا جو مقاصد نبوت و رسالت تھے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یہاں یاسین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اے وہ جو کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کاروان کی تزمیل کرنے والے سالار۔ یا ایھا المدثر، اے جہان خزاندیدہ پہ نئی بہار لانے کا موجب بننے والے۔ خصوصیات بیان کرنے کے لیے یا سے مخاطب کر کے صفات یا خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی کہا یاسین، سورہ 36 آیت 1۔ اے وہ جو کمزوروں کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ سین سے مراد چونکہ کمزوروں کو سہارا دینے والی لکڑی تھی، اس لیے عربوں کے ہاں قوم کے سردار کو بھی سین کہتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں سردار کمزوروں، غریبوں، ناتواؤں، ضعیفوں کے سہارے کا موجب بنتا تھا۔ آگے عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے انسان کے لیے بھی سین کو استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان تو ہم کہتے ہی اس کو ہیں جو غریبوں، ضعیفوں کے سہارے کا کام دے۔ جو غریبوں اور ضعیفوں کا سہارا نہ بنے اس کو عرب انسان کہتے ہی نہیں تھے، لہٰذا عربی میں تینوں مواقع پر سین کا استعمال ہوتا ہے، یعنی نمبر 1 کمزور شہتیر کو سہارا دینے والی لکڑی کہ شہتیر چھت کے وزن سے ٹوٹ کر گر نہ جائے۔ نمبر 2 قوم کا سردار جو کمزوروں اور ضعیفوں کے سہارے کا موجب بنے۔ اور نمبر 3 وہ انسان جو دوسروں کا سہارا بنے۔ اس لفظ سین میں پوشیدہ معنی دیکھیے اور قرآن کا انتخاب دیکھیے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف امت کو سہارا دینے کی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو نوع انسانی کے ضعیفوں اور ناتواؤں کا سہارا بننے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے یاسین۔ آیت نمبر 2۔ والقرآن الحکیم، القرآن الحکیم اس بات پر شاہد ہے کہ آیت نمبر 3۔ انک لمن المرسلین، تم یقیناً خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ قرآن کی شہادت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسولوں میں سے تھے۔ واؤ کو ہمارے ہاں قسم کے لیے سمجھا جاتا ہے، لیکن واؤ قسم کے لیے نہیں بلکہ اس کے معنی شہادت کے، گواہی کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہیں؟ جواب ہے القرآن الحکیم۔ القرآن الحکیم اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ انا کا لمن المرسلین، سورہ 36 آیت نمبر 3۔ تم ہمارے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، گواہی القرآن الحکیم خود دے رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے اور تو اسے پہنچانے والا ہے۔ اسے قرآن کریم کی اندرونی شہادت کہتے ہیں۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گنوا کر ثابت کرتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ روایات میں آئے ہوئے معجزوں سے ایک غیر مسلم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 3، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیالات و فکر و جذبات نہیں، لیکن مجھے ثبوت دو کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا نتیجہ نہیں تھا۔ جواب ہے اگر تمہارے دل میں اس کا شک و شبہ ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل ایک صورت بنا کر لاؤ، سورہ 2 آیت نمبر 23۔ یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا۔ جب کوئی انسان قرآن کی مثل نہیں لا سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے تو یہ خدا کا کلام ہے، اور یہی قرآن الحکیم اس بات پر شاہد ہے کہ اے رسول تم خدا کے بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہو۔ آیت نمبر 4۔ علی صراط مستقیم، تم یقیناً ایک سیدھے اور متوازن راستے پر چل رہے ہو۔ نبی کا کام صرف وہی لوگوں تک پہنچا کر فریضہ رسالت ادا کر دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ نبی اور رسول کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی اسی سیدھے راستے پر چلے جس کی وہ دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے۔ خدا نے گواہی دی کہ صراط المستقیم یعنی قرآن کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر اے رسول تو بلا شبہ چل رہا ہے، سورہ 36 آیت نمبر 4۔ یعنی رسول صرف ایک قاصد ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ وہی پر یعنی صراط المستقیم پر سب سے پہلے چلنے والا بھی ہوتا تھا۔ آیت نمبر 5۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن الحکیم کو اس خدا نے بتدریج نازل کیا ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے اور تمام کائنات بشمول انسان کی نشو و نما کر رہا ہے۔ تنزیل اور رحیم کے وزن پر جو الفاظ آئیں ان کے مفہوم میں تدریجاً کام کا ہونا پایا جاتا ہے، لہذا تنزیل سے معلوم ہوا کہ قرآن الکریم بتدریج آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے قرآن الکریم کیوں انسانوں کو عطا کیا؟ اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 6۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یہ قرآن الحکیم تیری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تو اس قوم کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، سورہ 28 آیت نمبر 46، سورہ 32 آیت نمبر 3۔ اس قوم کو معلوم نہیں کہ صحیح روش زندگی کون سی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس پیغام کو دیگر اقوام تک پھیلا دے کیونکہ تجھے پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، سورہ 7 آیت 158۔ مواخذہ کے لیے قرآن کریم کی 2 شرائط۔ قرآن کریم میں سزا کا لفظ نہیں ہے، اس کے ہاں صرف جزا ہے، یعنی اعمال کا اچھا یا برا فطری نتیجہ۔ قرآن الکریم مواخذہ کے لیے 2 شرائط کو لازم قرار دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس قوم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا ہو، اگر کسی تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو
تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس قوم کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ یہ سماعت، بصارت اور قلب سے کام لینا جانتی ہو۔ اس قوم میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہو اور پیغام کو سمجھ چکی ہو۔ جب یہ ہو جائے تو تمام حجت ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تم اس پیغام کے خلاف کیوں چلے تھے؟ اگر پیغام ہی نہیں تو پھر ایسی قوم قابل مواخذہ نہیں، اور اگر پہنچا تو ہے لیکن وہ پیغام ان کی سمجھ سے بلند ہے تو بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس پیغام نہ پہنچا یا پہنچا تو ہے لیکن پیغام ان کی سمجھ سے بلند ہے، تو ایسی صورت میں قوم قوانین خداوندی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کر سکے گی، تو انسانی ذات تو غیر نشو و نما یافتہ ہی رہ جائے گی، اور غیر نشو و نما یافتہ ذات کا جو فطری نتیجہ ہوگا وہ اخروی زندگی میں سامنے آ جائے گا۔ قانون مکافات کے نزدیک کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ عربوں کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام درمیانی عرصہ میں کوئی رسول یا نذیر نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 7۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ قرآن آ جانے کے بعد ان میں سے اکثر پر ہماری حجت پوری ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو جب تک یہ اپنی روش کو درست نہ کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول، اس کے معنی ہے حجت پوری ہوئی۔ عربوں کے آباء و اجداد کی طرف کوئی نذیر نہیں آیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچا کر اتمام حجت کر دی گئی۔ پچھلی آیت میں تو یہی کہا گیا ہے کہ تو اس قوم کو صحیح اور غلط راستے سے آگاہ کر دے، سورہ 36 آیت نمبر 6۔ لیکن خطرے سے صرف اسی کو بچایا یا آگاہ کیا جا سکتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہو۔ جو گھر سے نکلا ہی ڈوب کر مرنے کے لیے ہو تو اس کو یہ بتانا کہ یہاں پانی گہرا ہے، ادھر نہ جانا، مر جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی صورت میں آگے ہے کہ لے تنذرا من کان حیا، سورہ 36 آیت نمبر 70، یعنی تم صرف انہی کو تباہی سے آگاہ متنبہ کر سکتے ہو جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، جن میں زندہ رہنے کی خواہش نہ ہو یا جن میں اپنی ذات کی نشو و نما کرنے کی تڑپ نہ ہو، ان کے لیے قرآنی پیغام کسی کام کا نہیں ہے۔ آیت نمبر 8۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ جو لوگ اندھی تقلید اختیار کر لیتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی کی گردن میں ایسا توق ڈال دیا جائے جس سے اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا رہ جائے اور وہ اپنے سامنے کا راستہ دیکھ ہی نہ سکے۔ تقلید پرستوں کو حال کی بجائے صرف دور کھڑا ماضی ہی نظر آتا ہے۔ اغلالن، توق، گلے میں توق ہو تو انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے قدموں کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ گردن اٹھی رہنے کی وجہ سے وہ صرف دور ہی دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے کئی افراد کو دیکھا ہوگا جنہوں نے گردن کے مرض کی وجہ سے گلے میں ایک پٹا باندھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض گردن کو نیچے کی طرف نہیں جھکا سکتا۔ اس پٹے کو انگریزی میں سروائیکل کالر کہتے ہیں۔ راستہ چلنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قدموں کے سامنے کوئی خطرے والی بات تو نہیں، یعنی کوئی سانپ یا کھڈ تو آگے نہیں ہے۔ اب اگر گردن کو جھکا کر نیچے کوئی نہ دیکھ سکے اور دیکھنے کی بات صرف دور تک رہے تو وہ خطرے سے تو آگاہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آباء و اجداد کی اندھی تقلید اختیار کر لیتے ہیں ان کی گردن میں سچ مچ کا توق نہیں پڑ جاتا، البتہ ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ گردن اٹھی ہوئی ہونے کی وجہ سے انہیں حال کی زندگی پریزنٹ نظر نہیں آتا، نظر آتا بھی ہے تو صرف دور کی شے یعنی ماضی میں گزرے آباء و اجداد کی روش نظر آتی ہے۔ تقلید پرست انسان کی مثال قرآن نے گلے میں پڑے ہوئے توق سے دی ہے، یعنی چلے جا رہے ہیں لیکن سر اوپر کا اوپر ہی ہے۔ تقلید پرستوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کا کیا خوب نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تقلید پرستوں کے آگے بھی جہالت کی دیوار ہوتی ہے اور پیچھے بھی، اس طرح ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ بصیرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تقلید پرست مستقبل سے متعلق مفید فیصلے حال میں نہیں کر سکتے۔
تقلید پرستوں کی پہلی کیفیت تو گردن توق زدہ بتائی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نظر حال پریزنٹ پر نہیں رہتی، یہ لوگ صرف گزرے ماضی کو ہی دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا کہ تقلید پرستوں کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیوار سچ مچ کھڑی نہیں ہو جاتی، قرآن صرف وہ کیفیت بیان کر رہا ہے جو کسی کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی ہونے سے ہوا کرتی ہے۔ تقلید پرستوں سے جب بھی بات کرو تو 1400 سال پرانے ماضی کے قصے ہمیں سناتے ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد ایسے تھے۔ پیچھے دیوار سے مراد ہے کہ تقلید پرست ماضی سے بھی کچھ سبق نہیں لیتے، اور آگے دیوار سے مراد ہے کہ وہ مستقبل سے متعلق مفید فیصلے حال پریزنٹ میں نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے کہ آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی ہوئی ہیں اور اوپر سے گلے میں توق بھی پڑا ہوا ہے، تو انسان کی یہ کیا کیفیت ہوئی؟ یہ حالت اس کی ہوتی ہے جس کی آنکھوں پر عقیدت مندی کی پٹی بندھی ہوئی ہو۔ اس حالت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بصارت ہی نہیں بلکہ بصیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے آخری الفاظ وہی ہوتے ہیں جو قرآن نے اگلی آیت میں کہے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے لیے یکساں ہے خواہ تو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ ایسے لوگ جب تک اپنی غلط روش کو تبدیل نہ کریں یہ کبھی صداقت کو تسلیم نہیں کیا کرتے۔ سورہ 2 آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 11۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم۔ غلط روش کے نتائج سے تنبیہ کا فائدہ تو یقیناً اسی کو پہنچ سکتا ہے جو عقل و فکر سے کام لے کر قانون خداوندی کا اتباع کرے اور نتائج کے سامنے آ جانے سے قبل تنبیہ کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خائف ہو کر تباہی سے بچے۔ اے رسول، جو زندگی کی صحیح روش اختیار کریں ان کو خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے دے اور ان کو بتا دے کہ زندگی کے تمام خطرات سے ان کی حفاظت ہوگی اور ان کی محنت کا بڑا باعزت بدلہ ملے گا۔ اتباع اور اطاعت میں فرق۔ اتباع کے معنی ہیں محبت میں لگاؤ میں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے گائے یا بکری کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اگر آگے چلنے والا خطرات سے آگاہ ہو تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا راستے کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں اطاعت کی بجائے اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں از خود برضا و رغبت کسی حکم کی تابعداری کرنا، لیکن اتباع میں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ پرخطر راستے پر محفوظ چلنے کا طریقہ یہ بتایا کہ تمہارے آگے آگے چلنے والا منظر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد نظام خداوندی کا سربراہ راستے کے خطرات سے آگاہ ہے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ یہ آگے چلنے والا بھی اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس الذکر سورہ 36 آیت نمبر 11 ہے، لہٰذا جس کے ہاتھ میں الذکر ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ جو لوگ پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی خصوصیت یہ بتائی کہ وہ خشی الرحمن بالغیب سورہ 36 آیت نمبر 11 ہیں۔ خشیت کا مفہوم۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ سورہ 36 آیت نمبر 11۔ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ڈرتے ہیں رحمان سے غیب میں۔ لفظ خشیہ کا ترجمہ ڈر خوف کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ڈر خوف تو انسانیت کو کچلنے والی چیز ہے۔ قرآن تو جنتی معاشرے کی کیفیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ 2 آیت نمبر 112 بتاتا ہے، یعنی اس معاشرے میں نہ ڈر و خوف ہوتا ہے اور نہ افسردگی ہوتی ہے، لہٰذا خشیہ کے معنی ڈر نہیں ہو سکتے۔ علماء نفسیات بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ الجھنے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ڈر اور خوف سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا خشیہ کا مفہوم ڈر یا خوف نہیں ہو سکتا۔ خشیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ذرا تصور میں لاؤ کہ فصل بو رکھی ہے، پانی فصل کو نہیں دیا جا رہا ہے تو فصل نے تو کچھ عرصے کے بعد ایک دن خشک ہو جانا ہے۔ یہ جو کسی پودے کو کسی فصل کو پانی نہ دینے سے پودے یا فصل کے خشک ہو جانے سے جو نقصان کا احساس ابھرتا ہے اسے عربی میں خشیت کہتے ہیں۔ خشیت تو کسان کا وہ احساس ہے کہ اگر وقت پہ پانی نہ دیا گیا تو میری کھیتی کے خشک ہو جانے سے مجھے یہ اور وہ نقصان ہوگا۔ پانی نہ دینے سے کسان کے دل میں جو نقصان کا احساس ابھرے گا اس احساس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس خشیت سے
محفوظ رہنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ فصل کے خشک ہو جانے سے پہلے پہلے فصل کو پانی دے دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو از ذکر ہاتھ میں لیے ہوئے منظر یعنی آگاہ کرنے والا کی پیچھے پیچھے نہ چلنے کے نقصان کا احساس ہوگا تو وہ منظر کے پیچھے پیچھے ضرور چلیں گے، اور جن لوگوں میں منظر کے پیچھے پیچھے نہ چلنے سے نقصان کا احساس نہیں ابھرے گا تو وہ منظر کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ آیت نمبر 12۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ ہماری رہنمائی مردہ مگر حیات کے مطمئن قوموں کو یقیناً حیات نو عطا کر دیتی ہے، اور جو کچھ اقوام اپنے مستقبل کے لیے کرتی ہیں اسے ہمارا قانون مکافات اپنے رجسٹر میں درج کیے جاتا ہے، اور جو نقوش اقوام آنے والی نسلوں کے لیے پیچھے چھوڑ جاتی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر عمل اس کتاب عمل میں درج ہو جاتا ہے جو غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے ایک واضح معیار کا کام دیتی ہے۔ باشرف زندگی و موت اور بے شرف زندگی و موت۔ نحنو نحیی الموتى سورہ 36 آیت نمبر 12۔ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، خدا اخروی زندگی میں طبعی مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن یہ صرف اخروی زندگی ہی سے متعلق نہیں ہے۔ زندہ کرنے کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے۔ ایک زندگی طبعی ہے جسے ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے مطابق زندگی کہا جاتا ہے، یعنی سانس کی آمد و رفت، لیکن یہ زندگی تو ایک انسان اور ایک گدھے دونوں میں یکساں ہوتی ہے۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو ٹھیک ہے، یہ پھر حیوانی سطح کی زندگی ہوگی۔ اس حیوانی زندگی کو قرآن انسان کی انسانی زندگی قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ باشرف حیات کو اقبال عشق سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے شرف اور عزت و تکریم کی موت واقع ہو جائے تو یہ اس کی حقیقی یعنی انسانی زندگی کی موت ہے، اور اگر اسی حالت میں انسان کی طبعی موت واقع ہو جائے تو یہ بے شرف موت ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان واجب التکریم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سورہ 17 آیت نمبر 70۔ بنی نو آدم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ واجب التکریم ہے۔ اگر انسان کی تکریم ہوتی ہے تو اس کی زندگی باشرف ہے، اس کی زندگی حقیقی یا انسانی زندگی ہے۔ اگر اس حالت میں اس کی طبعی موت واقع ہو جائے تو یہ اس کی موت باشرف ہے۔ اگر انسان کی تکریم نہیں ہوتی تو اس کی زندگی بے شرف ہے، اور بے شرف زندگی سانس لینے کے باوجود انسان کی معنوی موت ہے۔ بے شرف زندگی کا فطری نتیجہ دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی اور عذاب مہین ہے۔ قرآن جب مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ افراد، وہ معاشرہ، وہ قوم ہوتی ہے جس میں شرف و تکریم انسانیت نہیں رہتی۔ شرف و تکریم سے عاری زندگی کو قرآن خزی فی الحیات الدنیا سورہ 2 آیت نمبر 85 دنیا میں ذلت والی زندگی کہتا ہے۔ اسی کو عذاب مہین بھی کہا ہے، یعنی جس میں شرف باقی نہ رہے۔ قرآن کریم معاشرے کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس سے معاشرے میں ہر فرد کو تکریم و شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں کسی انسان کی بھی تذلیل ہوتی ہے تو قرآن اسے اسلامی معاشرہ نہیں کہتا۔ اسلامی معاشرے میں ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہوتا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 70۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اگر کسی معاشرے میں انسان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ انسان سے شرف انسانیت یا حق انسانیت چھینا جا رہا ہے۔ اسے قرآن نے تذلیل انسانیت کہا ہے اور اسے سنگین جرم بھی قرار دیا ہے۔ تذلیل کی جہت سے قرآن کریم نے اسے عذاب مہین یا خزی فی الحیات الدنیا سورہ 2 آیت نمبر 85 کہا ہے۔ دنیاوی زندگی میں خوشحالی سے کھانا پینا، نسل پیدا کرنا اور مر جانا کامیاب زندگی نہیں ہے۔ امیروں کے جانور بڑے خوش خوراک ہوتے ہیں، نسل بھی پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو یہ تو حیوانی سطح کی زندگی ہوئی۔ اس میں فخر والی کون سی بات ہے؟ حیوانی زندگی کی وضاحت تو خود قرآن کرتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام سورہ 47 آیت نمبر 12۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی جو قرآن کے بتائے ہوئے شرف انسانیت والے راستے پر نہیں آئے، وہ اس طرح طبعی سامان زیست سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طرح جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کھاتے اور پیتے ہیں اور حیوانی سطح سے بلند انسانی سطح پر نہیں آتے۔ یہاں قرآن نے حیوانی زندگی کو کفار کی زندگی کہا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے اور خود پر زد پڑتی معلوم ہو تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔
اگر یہ شک گزرے کہ یہ انسانوں کے متعلق نہیں بلکہ حیوانات کے متعلق ہے تو آگے ہے وَالنَّارَ مَثْوًى لَهُمْ سورہ 47 آیت نمبر 12۔ ایسی زندگی کا نتیجہ جہنم ہے، حیوان تو جہنم میں جائیں گے نہیں، تو پھر یہ آیت انسانوں سے متعلق ہی ہوئی، شرف حیوان کا نہیں ہوتا، شرف تو انسان کی زندگی کا ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر کھانا پینا اور نسل پیدا کرنا ہی مقصد ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے، کفر کی زندگی ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں جہنم کی زندگی ہے۔ غور کریں تو آج ساری دنیا کو جہنم نے گھیر رکھا ہے، مگر یہ جہنم اہل بصیرت ہی کو نظر آتی ہے۔ آج جنہیں ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، خودکشی کرنے کا سب سے زیادہ ریٹ وہاں کا ہے۔ حیوانی زندگی میں اقدار ویلیوز نہیں ہوتی۔ بیل گھر سے نکلتا ہے، جس کا کھیت سامنے آ جائے اس سے پیٹ بھر لیتا ہے، اس کے نزدیک صرف اپنی بھوک مٹانا کی اہمیت ہوتی ہے۔ بیل کی زندگی کفر کی زندگی ہے، اس کے سامنے جائز و ناجائز، گناہ و ثواب، حلال و حرام نہیں ہوتا۔ جائز و ناجائز، گناہ و ثواب، حلال و حرام کا تعلق شرف انسانیت والی زندگی سے ہے کہ صرف اپنے کھیت یا باغ سے کھانا ہے، کسی دوسرے کے کھیت یا باغ سے بغیر اجازت، یہ تمیز کرنا اقدار کہلاتی ہیں۔ جس کام سے شرف انسانیت کی تحقیر ہوتی ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، اور جس سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہو تو وہ جائز ہے، حلال ہے اور اسلامی ہے۔ نحل و نحی الموتى سورہ 36 آیت نمبر 12 سے قرآن کی مراد یہ ہے کہ ہم حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے والوں کو اس سطح پر لے جائیں گے کہ جہاں شرف انسانیت قائم ہو جائے گی، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ محض کھانے پینے والی زندگی کو کفر کہا گیا ہے، تو جس زندگی میں کھانے پینے کو بھی نہ ملے جیسے ہماری زندگی، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ جب تک بنیادی تقاضوں یعنی بھوک سے نجات اور خوف سے امن نہ مل جائے، انسان بلند اقدار کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ سنگین ترین مسئلہ روٹی کا ہے اور اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر ان دونوں تقاضوں کی تسکین نہ ہو تو انسان ان سے بلند شے کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب انسان روٹی کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اگلا تقاضا اس کے تحفظ کا ہے۔ اگر اسے روٹی تو ملے لیکن حفاظت نہیں ہے تو پھر بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی، ہر وقت اسے خوف دامنگیر رہے گا۔ آج ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جب اس کے یہ دونوں تقاضے پورے ہو جائیں تو پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اقدار ویلیوز کے متعلق سوچے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لاکھ واز اور نصیحتیں کرتے رہو کہ انسان کو جرائم پیشہ نہیں ہونا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اخلاق حسنہ ہونے چاہیے، سیرت و کردار بلند ہونا چاہیے، جو جی میں آئے کر لو، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ جو شخص روٹی اور حفاظت کی طرف سے مطمئن نہیں ہوگا وہ اقدار ویلیوز کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے 1400 سال قبل قریش کی بھوک اور خوف سے نجات کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ تمہارے دونوں بنیادی تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ سورہ 106 آیات 3-4 کہہ کر اقدار خداوندی کی طرف متوجہ کیا کہ تم کیوں اس گھر کے رب کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے جبکہ تمہیں بھوک اور خوف سے نجات دی۔ معلوم ہوا کہ دو بنیادی تقاضوں کی تکمیل سے قبل خدا بھی انسانوں کو اقدار کی طرف نہیں بلاتا۔ جب قریش کے یہ دونوں تقاضے پورے ہو گئے تو قریش کو بلند زندگی یعنی اقدار خداوندی کی طرف توجہ نہ کرنے پر فَلْيَعْبُدُوا سورہ 106 آیت 3 کہہ کر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیوں بلند زندگی کی طرف یعنی عبودیت خداوندی کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب خدا مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان کو رزق اور تحفظ دونوں کا اطمینان دیتا ہے، پھر کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا۔ کھانے پینے کی ضرورت کی اہمیت کو خدا کم نہیں کرتا، البتہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب یہ دونوں تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو پھر مقصود زندگی حیوانی سطح کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مقصود زندگی بلند سطح زندگی یعنی اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہو جاتا ہے، جسے عبودیت خداوندی کہتے ہیں۔ میزان خداوندی میں تکریم انسانیت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ خوف اور بھوک سے نجات مل جانا تو زندگی کی بنیاد ہے، لیکن بنیاد کو عمارت تو نہیں کہتے۔ بنیاد آپ کو گرمی، سردی، بارش، چور اور ڈکیتی سے تو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ بنیادوں پر عمارت بھی بنانا ہوتی ہے۔
جب یہ خوف اور بھوک سے نجات کی بنیاد معاشرے کو حاصل ہو جائے گی تو پھر قوانین خداوندی کے مطابق امارت بنانا ہوتی ہے، جسے نظام خداوندی کہتے ہیں۔ جس معاشرے کے افراد کی کیفیت یہ ہو کہ محض کھانے پینے کو ہی مقصود حیات بنا لیں تو یہ کفر کی زندگی ہوگی۔ اگر معاشرہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو پھر انہیں ایسی امارت نصیب ہو جاتی ہے جس میں بلند سطح کی زندگی گزاری جاتی ہے، اور یوں مردہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ معاشرہ زندہ قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں شرف انسانیت قائم رہتا ہے، اور معاشرے میں حیات بے شرف مرگ یعنی موت ہوتی ہے، اور مرگ باشرف حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا ثواب کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، ایمان کا کام کیا ہے، تو یاد رکھو وہ تکریم و تعظیم انسانیت ہے، اور میزان خداوندی میں سب سے بڑا جرم بھی کسی انسان کی توہین اور تذلیل کرنا ہے، خواہ یہ آپ کی نگاہوں کے اشارے سے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تکریم و تعظیم خدا نے انسان کو دی ہے اور تم اسے چھیننا چاہتے ہو تو یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جب قرآن کسی قوم کو مردہ کہتا ہے تو وہ بھوک و خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اس کو اطمینان کی حالت میسر نہیں ہوتی، اور جب قرآن کسی قوم کو زندہ قوموں میں شمار کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قوم اقدار خداوندی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، اور انہیں سامان زیست گدھے گھوڑوں کی مانند نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ شرف و عزت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ نظام خداوندی میں انسان نہ صرف خود کسی کا محکوم نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی غلامی سے آزادی دلاتا ہے۔ وہ نہ صرف خود ظلمات سے روشنی میں آتا ہے بلکہ وہ شمع نورانی وہی ہاتھ میں لے کر آگے آگے چلتا ہے تاکہ پیچھے آنے والے قوانین خداوندی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں۔ سورہ 6 آیت 122۔ امام مبین کا مفہوم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سورہ 36 آیت نمبر 12۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں جو واضح کر دیتی ہے۔ یہ محفوظ کر لینا تو وہ ہے جسے ہم اعمال نامہ کہتے ہیں۔ امام کی اصطلاح قرآن میں اعمال نامے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ قوم کا مستقبل اور آنے والی نسلوں سے متعلق اعمال کیا موت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں یا زندگی کی طرف؟ اس کے لیے کہا کہ اس کا فیصلہ امام مبین کرے گا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا نتیجہ بعد میں نکلنا ہوتا ہے، اور امام کے معنی ہوتے ہیں آگے چلنے والا۔ گویا ہم اپنے اعمال کو نتیجہ نکلنے کے لیے غیب میں یعنی آگے بھیج دیتے ہیں۔ جب انسان ظہور نتائج کے وقت وہاں آگے پہنچتا ہے تو وہ اپنے نتیجے کو سامنے پاتا ہے۔ انسان ہمیشہ عمل پہلے کرتا ہے اور پھر نتیجہ عمل کا پیچھا کرتا ہے۔ جو عمل کیا وہ آگے چلا گیا، اب نتیجہ 4 قدم پہ آ جائے، 10 قدم پہ آ جائے، اس دنیا میں سامنے آ جائے یا اخروی زندگی میں عمل اور نتیجہ دونوں بہرحال نقطہ ظہور کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے طائر سورہ 17 آیت نمبر 13 لفظ بھی عمل کے لیے استعمال کیا ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ وہ پرندہ جو ہاتھ سے نکل گیا اب وہ نہیں پکڑا جا سکتا، اب تو عمل نتیجہ برآمد کر کے ہی رہے گا۔ آیت نمبر 13۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ اور ان لوگوں کو یہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ کہ ایک بستی تھی جس میں ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ آیت نمبر 14۔ إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ پہلے ہم نے اس بستی میں 2 رسول بھیجے لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر ہم نے تیسرا رسول بھیجا تاکہ وہ پہلے 2 رسولوں کی تائید و تقویت کا موجب بنے۔ ان سب نے کہا بلا شبہ ہم خدا کے فرستادے ہیں، ہماری بات سنو۔ آیت نمبر 15۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بستی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم خدا کے فرستادے کس طرح ہو سکتے ہو، اور کہہ دیا کہ تمہاری طرف خدا کی وحی کچھ نہیں آتی،
तुम तो अपने दावे में बिल्कुल झूठे हो। बशरुन मिसलुना, ये इंसानों की तवहम परस्ती है कि समझते हैं कि खुदा की तरफ से जो भी पैगाम लाए उसको माफूकुल फितरत या माफूकुल बशर होना चाहिए। हमारे यहाँ बहसें चली हुई हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे या नूर थे। नबी रसूल के मतलब बशरियत का तसव्वुर हमारे जहन में आता ही नहीं है। ये तो काफिरों का एतराज था कि तुम तो बशर हो, इसलिए तुम रसूल कैसे हो सकते हो। वही एतराज अब हम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर ना तस्लीम करने के लिए हमने तकरीम, इज्जत, एहतराम, तकद्दुस और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्फाज का सहारा लेकर कह दिया कि आप आम इंसानों जैसे इंसान नहीं बल्कि दूसरों से कुछ ऊंचे हैं। अब ऊंचाई को माप कर कोई नहीं बता सकता कि कितने ऊंचे हैं। जब बशर नहीं मानना और ऊंचाई की तरफ जाना है तो फिर चल सो चल, और यहाँ तक पहुंच गए कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। नौज़बिल्लाह। आयत नंबर 16। قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. वो रसूल कहते थे कि हमारा परवरदिगार इस पर शाहिद है कि हम तुम्हारी तरफ उसके भेजे हुए रसूल हैं। आयत नंबर 17। وما علينا إلا البلاغ المبين. और हमारा फरीजा बस ये है कि हम तुम्हारी तरफ उसके वाज़ेह पैगामात पहुंचा दें। आयत नंबर 18। قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. बस्ती वालों ने हमारे रसूलों से कहा कि तुम बहुत ही मनहूस हो, सुबह शाम यही कहते रहते हो कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम पर ये और वो अजाब आएगा। याद रखो, अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करेंगे या यहीं पर संसार कर देंगे या हम तुम्हें इसकी आलम अंगेज सजा देंगे। तातय्यरना बिकुम, सूरह 36 आयत नंबर 18। आपको याद होगा कि पीछे सूरह 36 आयत 12 की वजाहत में तायर का लफ्ज आ चुका है, जहां बताया गया था कि इस लफ्ज के मानी अमाल नामे के भी होते हैं। कुरान ने इस लफ्ज को एक दूसरी जगह भी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुल्ला इंसानिन अल्जमनाहु तायरहु फी उनुकिही, सूरह 17 आयत नंबर 13। हर इंसान का अमालनामा उसकी गर्दन में लटका हुआ है। तायर से अरब मुराद लेते थे वो परिंदा जो हाथ से निकल गया और अब पकड़ा न जा सकेगा। अरब तायर के लफ्ज को गलत किस्म के अमाल के लिए भी इस्तेमाल करते थे और जाहिर है कि अमल वापस नहीं हो सकता। वो कहते थे कि नहूसत उनकी वजह से आती है जिनको वो बदरूहें कहा करते थे। आयत नंबर 19। قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. वो रसूल उनसे कहते कि जिस चीज को तुम नहूसत कहते हो वो तो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, बाकी रहा तुम्हारा ये कहना कि तुम हमें बड़ी सख्त सजा दोगे, तो क्या तुम इस वजह से हमें सजा दोगे कि हम तुम्हें तबाही से बचने की नसीहत करते हैं। हकीकत यह है कि तुम बड़ी हद से गुजरी हुई कौम हो। कालू तायरुकुम माकुम, सूरह 36 आयत नंबर 19। वो रसूल उनसे कहते कि नहूसत तो तुम्हारे अपने अमाल हैं, यानी नहूसत कहीं बाहर से नहीं आती और ना ही हमारी वजह से आती है। वो तो तुम्हारे अपने अमाल खुद बोल रहे हैं कि नहूसत तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। सादो नजस का सितारों से मालूम नहीं किया जा सकता। ये तो इंसान के अपने अच्छे या बुरे अमाल होते हैं जिनका नतीजा सादो नजस होता है। आयत नंबर 20। وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. और बैरून शहर चिवल आबादी से एक साहब असर आदमी भागा हुआ आया ताकि वो लोग उन रसूलों को अजियत ना पहुंचा दें। उसने बस्ती वालों से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इन रसूलों के पीछे पीछे चलो। अक्सल मदीना और रजल का मफहूम। अक्सल मदीना ते, सूरह 36 आयत 20।
شہر سے دور کی بستی، پہلے بھی یہ ہوتا تھا اور انگریز نے بھی یہ کیا کہ فوج کو تو وہ شہر سے دور پارکوں میں رکھتے تھے، اس کو چھاؤنی کہا جاتا ہے، اور حکومت کے اہلکاروں آفیسران کو شہر سے دور ایک آبادی بسا کر رکھتے تھے۔ اس شہر سے دور بستی کو وہ سول لائن کا علاقہ کہتے تھے۔ ان کی یادگار کے طور پر سول آبادی کے نام سے علاقے آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ سول کہہ کر اکثر مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے ذہن میں وہ یہ بٹھاتے تھے کہ تم سول آبادی کے علاقے کے رہنے والے عام لوگوں جیسے نہیں ہو، تم لوگ مہذب ہو، شائستہ ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ حکومت کے کارندوں کو اس لیے عام آبادی سے دور رکھا جاتا تھا کہ آپس میں گھل مل جانے سے حکومت اور اس کے کارندوں کا رعب نہ ختم ہو جائے، لہٰذا اکثر مدینہ کوئی ایسی ہی شہر سے دور سول آبادی تھی جہاں حکومت کے بااثر اہلکار رہتے تھے۔ رجل ویسے تو رجل کے معنی مرد ہوتا ہے، لیکن عرب ہر مرد کو رجل نہیں کہتے تھے۔ جس شخص میں جرت، حمیت، بہادری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو رجل کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی پنجابی میں جنا اس کو کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے، جو جنا گیا ہے، لیکن جڑیں دا پتر اس کو کہتے ہیں جس میں جرت، حمیت، بہادری ہو، یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم بہادر مرد کے بیٹے ہو۔ یہ بااثر رجل اکثر مدینہ سے سول آبادی سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہیں بڑی خیر خواہی کی باتیں بتا رہے ہیں اور تم ان کی اذیت کے در پہ ہو، تم ان کا کہنا مانو، ان کا اتباع کرو۔ آیت نمبر 21۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ان رسولوں کے پیچھے پیچھے چلو جو تمہاری خیر خواہی کرنے کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، سورہ 36 آیت نمبر 21۔ یہ تمہاری خیر خواہی کرنے کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ ہر دائی یا مبلغ کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود صحیح راستے پہ ہو، مہتدون سورہ 36 آیت نمبر 21 ہو، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے کیا وہی کچھ کرتا بھی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کے عوض کوئی معاوضہ طلب نہ کرے۔ معاوضے اور صلے کی تو سینکڑوں صورتیں ہیں جن کو نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے اور نہ گنا جا سکتا ہے، یعنی کسی قسم کی صورت کا معاوضہ طلب نہ کرے۔ یہ ہے لا یسألکم اجرا۔ ومالیہ پارہ نمبر 23 آیت نمبر 22۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اس شخص نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے واضح حقائق کے بعد میرے پاس وہ کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ میں اس خدا کی محکومیت اختیار نہ کروں جس نے مجھے عدم سے پیدا کیا اور جس کے قانون مکافات عمل کے نتائج کی طرف تمہارا ہر قدم اٹھ رہا ہے۔ آیت نمبر 23۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ اس نے مزید کہا کیا میں ایسے خدا کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا آقا تسلیم کر لوں؟ ان ہستیوں کے عجز و ناتوانی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر خدائے رحمان کے قانون مکافات کی روح سے مجھے میری کسی غلط روش کے نتیجے کے طور پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو ان ہستیوں کا میرے ساتھ ہونا مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور وہ مجھے اس نقصان سے قطعاً نہ بچا سکیں۔ آیت نمبر 24۔ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سوچو اگر میں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے خدا کے سوا ہستیوں کو اپنا خدا بنا لوں تو پھر مجھ سے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی میں اور کون ہوگا۔ آیت نمبر 25۔ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ میں تو اس خدا پر ایمان لے آیا ہوں جو تم سب کا نشو و نما دینے والا ہے، تم بھی میری بات پر کان دھرو اور اسی کو خدا مانو۔ لگتا ہے کہ اکثر مدینہ سے آنے والے شخص کو خدا کا پیغام پہنچ چکا تھا اور وہ پیغام کو سمجھ بھی چکا تھا، اس لیے اس نے آ کر بات کو مانا اور دوسروں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ آیت نمبر 26۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون۔
ایک طرف اس سول آبادی سے آنے والے شخص نے جرت اور بے باکی سے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو دوسری طرف یوں سمجھو جیسے خدا کے قانون مکافات نے پکار کر کہہ دیا ہو کہ آ جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ قوم کی تباہیوں سے آگاہی کی وجہ سے اس مشفق شخص نے کہا اے کاش میری قوم اپنے نقصان کو جانتی۔ آیت نمبر 27۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم جانتی کہ میری صحیح روش کے بدلے میں خدا نے کس طرح مجھے تباہیوں سے بچا لیا اور کس قدر بلند مرتبت لوگوں کے زمرے میں میرا شمار ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اتمام حجت کے بعد بستی والوں کی تباہی کا وقت آ گیا اور ان کی تباہی کے لیے ہمیں آسمان سے فوج فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا، اور نہ ہی ہم قوموں کی تباہی کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتارا کرتے ہیں۔ قوموں کی تباہی کے لیے خدا آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا کرتا۔ ہمارے ہاں یہ جو ذہنوں میں ہے کہ ایسے موقعوں پر خدا کی طرف سے مدد کرنے کے لیے چھپے ہوئے لشکر آیا کرتے ہیں، یعنی آسمان سے خدا فرشتوں کو نازل کیا کرتا ہے، پھر وہی تیر چلاتے ہیں، وہی تلواریں چلاتے ہیں اور حزب اللہ بیٹھی صرف دعائیں مانگا کرتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اور ان کی تباہی کے لیے ہمیں آسمان سے فوج فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا، اور نہ ہی ہم قوموں کی تباہی کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتارا کرتے ہیں۔ سورہ 36 آیت نمبر 28۔ تو بات تو صاف ہو گئی ہے، یہ دراصل حزب اللہ اور خدا کے درمیان باہمی رفاقت ہوتی ہے۔ اس رفاقت کے تحت خدا کی مشیت کے پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ مسجود ملائکہ خدا کی پارٹی حزب اللہ کے ساتھ ملائکہ کی تائید و نصرت شامل حال ہوتی ہے، تو زمین پر خدا کو الگ سے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ لہٰذا جنود من السماء سورہ 36 آیت نمبر 28۔ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، آسمان سے لشکر نہیں اتریں گے۔ زمین پر موجود حزب اللہ خدا کا لشکر ہے، یہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ ان کو ملائکہ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے اور انہی کے ہاتھوں خدا کے کام تکمیل تک پہنچا کرتے ہیں۔ بقول مرزا اسد اللہ غالب کے قضا کے تیر خدا کے ترکش میں تو رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے ذریعے۔ اگر کمان نہ ہو تو خدا کے ترکش میں تیر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اگر خدا کے ترکش میں تیر نہ ہو تو کمان دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ان کا شعر یوں ہے: تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشاد آن ز کمان محمد است۔ سورۃ الفیل 105 میں اصحاب الفیل کے بارے میں افسانہ مشہور ہے کہ خدا نے آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا تو ان چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر ابرہا کے ہاتھیوں اور فوج پر برسائیں، اور دشمن کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ ہم آسمان سے لشکر نہیں بھیجا کرتے۔ غور کیجئے، سن 1989 میں حج کے موقع پر کچھ لوگوں نے کعبہ پر چڑھائی کی اور حاجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ خدا نے کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا، یہ انسان ہی تھے جنہوں نے کعبہ کو آزاد کرایا تھا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ سورہ 36 آیت نمبر 28۔ اور ہم فرشتوں کے لشکر نہیں اتارا کرتے۔ آیت نمبر 29۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اس قوم پر بس ایک جھپٹا پڑا جس سے کوہرام مچ گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اللہ صیحۃ واحدۃ۔ ادب کی دنیا سے پوچھئے کہ قرآن کا یہ کتنا بلند انداز ہے۔ جب معاشرے میں غلط کاریوں کی انتہا ہو جاتی ہے، دنیا تنگ آ جاتی ہے، تو ان کے سینے سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے، تو اس قوم پر بس ایک جھپٹ پڑتی ہے اور وہ معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن نے حقائق کی دنیا کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ کیسی تشبیہ اور استعارہ دیا ہے کہ معاشرے کے مصیبت زدہ افراد کے سینے سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور پھر وہ باطل معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح راکھ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے آیت 13 سے لے کر آیت 29 تک بات کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے
کہ ہم متعین کرتے پھریں کہ وہ کون سے رسول تھے جو بھیجے گئے تھے، یا وہ قوم یا بستی کون سی تھی، یا وہ اقصی مدینہ سے آنے والا شخص کون تھا۔ آیت نمبر 30۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ افسوس ہے ایسے انسانوں کی حالت پر کہ جو رسول بھی ان کے پاس زندگی اور حرارت کا پیغام خداوندی پہنچانے کے لیے آیا، یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ یا حسرتن علی العباد، او میرے بندو تم نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ دنیا میں یہ عام انداز ہے کہ جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اس سے ہمدردی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس خدا مجرموں سے نفرت نہیں کرتا، وہ تو بڑے تعصب سے کہتا ہے کہ او میرے بندو تم نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ آج علماء نفسیات کہہ رہے ہیں کہ مجرم کے جرم سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن خود مجرم تو ہماری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، یہ دراصل مریض ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہ تاریخی شواہد ہیں جنہیں ہم نے مثال کے طور پر اوپر بیان کیا ہے، تو کیا اے رسول تیرے مخاطب اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتی تھیں جو انہیں قوانین خداوندی کی طرف دعوت دیتے تھے، بلکہ الٹا ان کی ہنسی اڑاتی تھیں۔ آیت نمبر 32۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اے رسول وہ وقت دور نہیں جب سب کے سب تیرے مخالفین کو صف بستہ حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں۔ آیت نمبر 33۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اس بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ کہ ایک کمزور اور ناتوان سی جماعت کے سامنے ہم پابِ زنجیر کھڑے ہوں گے، بلکہ ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ ہمارا قانون کس طرح زمین مردہ کو بارش کے ایک چینٹے سے حیات تازہ عطا کر دیتا ہے۔ زمین مردہ سے فصلیں اگتی ہیں جو خود انسانوں کے لیے سامان زیست بنتی ہیں۔ فصلیں اسی زمین سے اگتی ہیں جن کو انسان نے بارش کے پانی کو جذب کرنے کے لیے تیار کر لیا ہو۔ بنجر اور غیر تیار شدہ زمین کے لیے بارش فصلوں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہوتی، لہٰذا بارش نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہر جگہ پر برسنا ہے، لیکن بارش اس کے لیے زیادہ مفید ہوگی جس نے اپنے کھیت کو بارش کے پانی کے لیے ہم آہنگ کر لیا ہوگا۔ اسی طرح آسمانی بارش وہی تو سب کو پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کی کھیتی کو وہی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہو۔ وہی کو قبول کرنا انسان کے اپنے اختیار و ارادے پر منحصر ہے۔ آیت نمبر 34۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اس زمین مردہ میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگتے ہیں اور اس میں سے آب رواں کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ یہ ان درختوں کے پھل کھائیں، زمین سے سامان زیست پیدا کرنا ان کے ہاتھوں کی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا کمزور و ناتوان سی جماعت کو ہمارے قوانین کی اطاعت سے حیات نو نہیں مل سکتی؟ ان سے پوچھو کہ کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں بارآور ہوں؟ انسان کی کاوشیں خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائیں تو نتائج خوشگوار نکلتے ہیں۔ زمین تو تم نے تیار کی لیکن بارش تو خدا نے برسائی ہے، پھر باغات میں پھل بھی خدا کے قانون فطرت کے مطابق لگے ہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ زمین کی تیاری اور ہمارے قانون فطرت یعنی انسان اور خدا دونوں کی رفاقت کام کرتی ہے۔ کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے اور کچھ خدا کر رہا ہوتا ہے۔ جب دونوں کا کچھ کرنا باہم ملتے ہیں تو پھر اس کے نتائج خوشگوار نکلتے ہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان رفاقت کے متعلق خدا کہتا ہے کہ فصل اگانے کے لیے انسان زمین پر تھوڑی سی محنت کرتا ہے، جبکہ ہمارا قانون فطرت بہت کچھ کرتا ہے۔ دونوں کی باہمی رفاقت سے فصل تیار ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اپنی محنت بھر حصہ گھر لے جاؤ، اور جتنا حصہ ہمارے قانون فطرت کی کارکردگی کی روح سے بنتا وہ ہمیں دے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ خدا خود تو اپنا حصہ لینے کے لیے زمین پر نہیں آتا۔ کہا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، سورہ 56 آیت نمبر 73۔ ہمارا حصہ بھوکوں تک بطور ان کے حق کے پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ جو حصہ ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تو اس کو بھوکوں تک پہنچانے میں تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم اپنا حصہ نہیں دے رہے ہو۔ آیت نمبر 36۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ خدا اس سے بہت بلند ہے، پاک ہے کہ بے نتیجہ باتیں کرے۔ وہ جو کہتا ہے ویسا ہی ہو کر رہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس نے زمین سے اگنے والی نباتات میں قسم قسم کی چیزیں پیدا کیں، اور تمہاری نسل کا سلسلہ بھی اس کے قانون فطرت کے مطابق جاری ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کی تخلیق کا سلسلہ بھی جاری ہے جو ابھی تمہارے حیطۂ علم میں نہیں آئیں۔ آیت نمبر 37۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ان کے لیے غور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات بھی ہے۔ ہم کس طرح رات پر پڑے ہوئے دن کے روشن اور تابناک پردے کو کھینچ کر الگ کر دیتے ہیں، اور نیچے سے تاریکی نکلتی ہے اور ہر جگہ گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قرآن زمین کی باتیں کرنے کے بعد خارجی کائنات میں چلنے والے نظم و نسق کی طرف آ گیا ہے، اور اسے بطور شہادت پیش کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے قانون کے اتباع سے یہ کائناتی نظام کس حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ فلکیات کے متعلق سائنس کی کلاس کو سبق دینے کے لیے نہیں بتاتا، خارجی کائنات میں اپنے قوانین کی کارفرمائی کو وہ اس لیے پیش کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے قانون کی اطاعت میں کائناتی نظام کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ اے انسانوں، تم بھی اپنے معاشرے کو ہمارے ان قوانین کے مطابق استوار کر لو جو خاص طور پر انسانوں کے لیے ہم نے دیے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا معاشرہ کائناتی نظام کی طرح نتیجہ خیز ہوگا۔ دن کے چمکتے پردے کو کھینچ لینے سے جو تاریکی چھا جانا بتایا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور دیگر شمسی سیارے بنیادی طور پر تاریک اور سخت سرد ہیں۔ ان کی تاریکی اور سخت سردی سورج کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، ورنہ سورج کے بغیر زمین تاریک اور برف میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ آیت نمبر 38۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ سورج کس طرح اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے ٹھہرائے ہوئے اندازوں کے مطابق ہو رہا ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے اور جس کا ہر قانون علم پر مبنی ہے۔ مستقر کوئی متحرک شے جب کہیں جا کر ٹھہر جائے، رک جائے، تو اس رکنے والے مقام کو متحرک شے کا مستقر کہتے ہیں۔ سورج غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا سفر اپنے مستقر کی طرف جاری رکھے ہوئے ہے، لہٰذا ایک دن اس نے بھی ٹھہر جانا ہے۔ آیت نمبر 39۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کو دیکھو کہ اس کے لیے ہم نے کتنی منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ ماہ کامل بن کر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ تمام کرے قاعدے اور قانون کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنی رفتار کو بڑھا کر
چاند کو جا پکڑے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات اپنے نقطہ اختتام سے بڑھ کر دن پر سبقت لے جائے، یعنی سورج کو نہ نکلنے دے۔ ہر کرہ اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی رفتار سے ٹھیک اپنے اپنے راستے پر تیرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ 21 آیت نمبر 33۔ قرآن کا الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے زمین کو ساکن بتایا جاتا تھا اور سورج کو زمین کے گرد گردش کرنے والا خیال کیا جاتا تھا۔ آج قرآن کریم کے کائناتی حقائق کو سمجھنے کے سلسلہ میں اہل یورپ کی ریسرچ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يُسَبَّحُونَ، سورہ 36 آیت نمبر 40۔ تمام کرے فلک میں یسبحون ہیں، یعنی وہ اپنے ہی زور درون سے فضا میں تیر رہے ہیں۔ آج سائنسدانوں نے سورج کا مستقر تلاش کر لیا ہے اور اس کا نام دی سولر ایپیکس رکھ دیا ہے۔ فرانس کے سائنسدان موش بوکائے کہتا ہے کہ آج سائنس کے انکشافات اس کی صداقت بہم پہنچا رہے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 7ویں صدی میں کون انسان یہ بات کہہ سکتا تھا کہ کرے ایک نقطے پر ٹھہرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس کے جتنے انکشافات آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ 7ویں صدی میں جو شخص پیدا ہوا تھا اس کے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ اس لیے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو حقائق تک پہنچتے ہیں۔ یسبحون سے مذہب نے تسبیح پھیرنا معنی لے لیے، لیکن سبحہ میں تو جسم کے اندر موجود توانائی کے زور پر متحرک ہونا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں اس بات کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کرے اپنے زور درون سے متحرک ہیں۔ کروں کے لیے یسبحون کے لفظ کا انتخاب خدا ہی کر سکتا تھا۔ خدا کروں کو شہادت میں اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اے انسانو، تم بھی ہمارے قوانین کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کر لو تو تمہارا معاشرہ کائنات کی طرح بحسن و خوبی ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 41۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور غور کرنے کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ تم کس بھروسے اور اعتماد سے اپنے بال بچوں چھوٹے بڑے سب کو کشتی میں سوار کرا دیتے ہو، اور یہ کشتیاں وزن سے لدی ہوئی کس طرح تیرتی پھرتی ہیں۔ آیت نمبر 42۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور سواری کے لیے کشتیوں جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔